تاریخ اسلام کی اوراق ایک ایسی عظیم ہستی کے ذکر سے روشن ہے جن کا مقام صرف اس دنیا تک ہی نہیں بلکہ جنت تک پھیلا ہوا ہے۔ جی ہاں، آج ہم ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، جن کی عبادت، صبر اور تقوی ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اور یہ الفاظ یہ کسی انسان کے کہے ہوئے نہیں ہیں، یہ ایک الہامی بشارت ہے، ایک آسمانی گواہی جو حضرت حفصہ کے اس بلند مقام کی نشاندہی کرتی ہے جو انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاصل تھا۔ تو آخر اتنی عظیم شخصیت کی بنیاد کیا تھی؟ ظاہر ہے اس کا راز ان کی ابتدائی زندگی اور تربیت میں ہی چھپا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حضرت حفصہ کے نسب، ان کے علم اور ان کے شروعاتی دور پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس نے ان کی شخصیت کو اتنا مضبوط بنایا۔ آپ کا تعلق اس گھرانے سے تھا جس کی عظمت کی گواہ تو پوری تاریخ ہے۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، لیکن ان کی پہچان صرف اتنی ہی نہیں تھی، بالکل نہیں۔ بچپن سے ہی وہ اپنی ذہانت اور عبادت گزاری کے لیے مشہور تھیں۔ اور سنیے، اس دور میں جب لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، خاص طور پر خواتین میں، وہ ایک بہترین لکھاری اور مقرر تھیں جو اس زمانے کے لیے ایک بہت ہی خاص، ایک منفرد اعزاز تھا۔ ان کی زندگی کا آغاز ہی ایمان کے بڑے امتحانوں سے ہوا۔ پہلے تو دین کی خاطر اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، اور پھر جنگ بدر کے بعد اپنے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ کی شہادت کا صدمہ برداشت کیا۔ ذرا سوچئے، اتنی کم عمری میں بیوہ ہو جانا یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، لیکن جس صبر اور استقامت سے انہوں نے اسے برداشت کیا وہ ان کے کردار کی مضبوطی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر آزمائش کے بعد اللہ کی طرف سے انعام ضرور ملتا ہے، اور ان کے صبر کے صلے میں انہیں وہ اعزاز ملا جس کی تمنا ہر مومن عورت کرتی ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین یعنی تمام مومنوں کی ماں کے عظیم الشان مرتبے پر فائز ہوئیں۔ اب ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف ایک بڑی آزمائش ہی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی آسمانی گواہی کا سبب بنا جس نے ان کے مقام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ چلیے اس بہت ہی اہم موڑ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر وہ ایسی کیا آزمائش تھی، کون سا امتحان تھا جس کے نتیجے میں آسمان سے ان کی فضیلت کی گواہی نازل ہوئی؟ تاریخی روایات میں ملتا ہے کہ ایک بہت ہی حساس راز کے فاش ہو جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق رجعی دی۔ طلاق رجعی کا مطلب ہے ایسی طلاق جس میں رجوع کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے صرف اس کا ارادہ فرمایا تھا، طلاق دی نہیں تھی۔ جب یہ خبر ان کے والد حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی تک پہنچی تو وہ بالکل ٹوٹ گئے۔ سوچئے، انہوں نے شدت غم سے اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور کہا، اب اللہ کو عمر اور اس کے گھر والوں کی کیا پرواہ ہوگی؟ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اپنی حیثیت کے بارے میں کتنے فکر مند تھے۔ لیکن پھر وہ ہوا جس نے اس پورے واقعے کا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا، حفصہ سے رجوع کر لیجئے کیونکہ وہ صوامہ اور قوامہ ہیں، یعنی کثرت سے روزے رکھنے والی اور راتوں کو قیام کرنے والی، اور صرف یہی نہیں، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ آسمان سے اترنے والی ایک ایسی گواہی تھی جس نے ہمیشہ کے لیے ان کے تقوی پر مہر لگا دی۔ اور یہ واقعہ یہ صرف ایک ذاتی یا گھریلو معاملہ نہیں تھا،
اس کا تعلق سیدھا قرآن کی وحی سے بھی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کس طرح قرآن مجید کا حصہ بنا۔ اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، اور یہی واقعہ قرآن کی 66ویں سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات کے نزول کا سبب بنا۔ تو آخر وہ راز تھا کیا؟ اس کا پس منظر ایک شہد کے واقعے سے جوڑا ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، اور ازواج مطہرات نے باہمی محبت اور نبی اکرم کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش میں ایک منصوبہ بنایا تاکہ آپ شہد پینا چھوڑ دیں۔ یہی وہ راز تھا جو نبی اکرم نے حضرت حفصہ کو بتایا تھا، اور انہوں نے اسے حضرت عائشہ کو بتا دیا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سب کسی بغض کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ ایک خالصتاً محبت اور انسانی فطرت کا ایک تقاضا تھا۔ اور پھر قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔ اور یاد کرو، جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری کو بتا دی تو نبی نے کہا، مجھے سب کو جاننے والے، ہر چیز سے باخبر اللہ نے بتایا ہے۔ اس آیت نے دیکھیے ایک گھریلو معاملے کو ہمیشہ کے لیے وحی کا حصہ بنا دیا۔ یہ واقعہ تو صرف ایک جھلک تھی، اصل میں تو حضرت حفصہ کی پوری زندگی ہی تقویٰ اور بندگی کی ایک ایسی لازوال میراث ہے۔ چلیے ان کے اس دائمی مقام اور ورثے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ان کی میراث کیا ہے؟ یہ بندگی کی، یہ استقامت کی داستان ہے۔ انہیں صوامہ قوامہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، وہ لقب جو آسمان سے اترا، مطلب جو کثرت سے روزے رکھیں اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام کریں۔ ان کی زندگی قرآن کے لیے وقف تھی، صرف حفظ کرنے میں نہیں بلکہ اس پر گہرا غور و فکر کرنے میں بھی۔ زندگی کا ہر امتحان، چاہے وہ ہجرت ہو یا شہادت کا غم، سب کچھ صبر سے برداشت کیا۔ اور ان کی قناعت کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ اپنے والد سے ایک وعدہ کیا تھا کہ کبھی نبی اکرم سے اپنے خرچ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کریں گی، اور اس وعدے کو زندگی بھر نبھایا۔ سن 41 ہجری میں 59 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور ان کے کردار کی عظمت کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی وہ روزے کی حالت میں تھیں۔ گویا ان کی زندگی کا آغاز بھی عبادت تھا اور اختتام بھی عبادت پر ہی ہوا۔ حضرت حفصہ کی زندگی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج کے اس دور میں ہم ان کی زندگی سے صبر، عبادت اور اللہ پر توکل کے اسباق کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک عظیم خاتون کا تقویٰ آج ہماری زندگیوں کو کیسے روشن کر سکتا ہے۔